السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، میں بہت زیادہ آپ سب کے لیے یوٹیوب فیملی دعائیں کرتی ہوں۔ اچھا میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ کو میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، تو بس اس لیے سوری، ذرا میں ٹھیک سے نہیں وائس اوور کر پا رہی نا۔ تو بس کل میں ہاسپٹل میں تھی نا، تقریباً 3-4 گھنٹے کے لیے ڈرپ لگی ہوئی تھی، ہاسپٹل میں تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ ویسے اب تو کافی حد تک نا میرا 80% تک میری طبیعت بہتر ہے نا۔ کل ایک دم سے اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، بہت زیادہ نا، تو بس آپ کے ساتھ سب کچھ آگے شیئر کروں گی۔ پھر صبح صبح تو میں اٹھی تھی، میں نے اپنے سارے جیسے کام ہوتے ہیں ڈیلی روٹین کے، بالکل میں نے سارے کام ویسے کیے، لائیو کال کی، آپ سب سے بات کی۔ رات تک بھی میں بالکل ٹھیک تھی نا، طبیعت میں تھوڑی سستی ضرور تھی، تو بس پھر ایک دم سے اتنی وامٹنگ شروع ہوگی بہت زیادہ نا۔ اس سے پہلے بھی ایک دن تھی پر اتنی زیادہ نہیں تھی نا، تو پھر ایک دم سے میرے ہسبینڈ آئے، وہ تو پریشان ہو گئے مجھے دیکھ کر کے، اتنی زیادہ حالت خراب، تو انہوں نے پھر میرے نا گھر کال کی، تو میری سسٹر وغیرہ آئی کہ نا ہاسپٹل چلنا ہے، سب لوگ نا دیکھ کر نا مذاق کرنے لگ گئے نا کہ جیسے ہوتا ہے فیملی میں، اسے وامٹنگ کیوں آ رہی ہے، کیا سراج کا بھیا آ رہا ہے، تو بس اس طرح سے نا باتیں سب کرنے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے، اور میرا ذرا نا دماغ وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تھوڑا سا نا اس کا دوسری باتوں کی طرف ذہن آئے نا، تو بالکل میں لاغر سی ہو گئی تھی وامٹنگ کر کر کے نا، اور پیٹ میں درد بھی تھا۔ اچھا خیر، یہ پھر ہم ہاسپٹل آئے ہیں، تو ان کا یہ فاطمہ جناح ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کے ساتھ میری بہت ساری یادیں ہیں، بہت زیادہ یادیں ہیں نا۔ میرا جب آپریشن ہوا تھا پتھری کا، وہ بھی اسی ہاسپٹل میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جب میری ختیجہ پیدا ہوئی تھی، میرا آپریٹ ہوا تھا، وہ بھی میرا اسی ہاسپٹل میں ہوا تھا، اور اسی ہاسپٹل کے ICU میں ختیجہ تھی، تقریباً 15 دن ختیجہ اسی ہاسپٹل میں تھی نا، اور میں آپریٹ والی، میں 2 دن میں تو گھر آ گئی تھی، پر میں اپنی آپریٹ والی مجھے 2 دن بھی صبر نہ آیا، میں گھر جب گئی تو میں ڈیلی یہاں آتی تھی ختیجہ کو دیکھنے کے لیے کہ میری بیٹی کیسی ہے نا، ڈیلی میں آتی تھی، اور ڈاکٹر مجھے بہت زیادہ ڈانٹتی تھی کہ آپ اپنی حالت دیکھیں، آپ کا بھی آپریٹ ہوا ہے، آپ کیوں اس حالت میں آ رہی ہو، آپ کے ٹانکے خراب ہو جائیں گے، پر وہی بات ہے نا، ماں کا دل ہے، تو ماں کا دل کہاں سکون میں رہتا ہے نا۔ میں گھر میں مجھے سکون ہی نہیں آتا تھا، نیند ہی نہیں آتی تھی، چین ہی نہیں آتا تھا، میں بس یہی ہوتا تھا کہ جلدی صبح ہو، اور میں صبح سے ہی کہنا شروع کر دیتی تھی مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، ہاسپٹل لے جاؤ، ہاسپٹل لے جاؤ، تو بس پھر میں آخر جب میں ہاسپٹل آتی تھی، ختیجہ کو دیکھتی تھی اور اتنی دعائیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو صحت تندرستی دے، یا اللہ تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اس کی زندگی لمبی کر دو نا، کیونکہ جب ختیجہ بہت چھوٹی پیدا ہوئی تھی نا، یہ پورے دنوں کی پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ 8 ماہ کی پیدا ہوئی تھی، تو بس نا کافی لوگوں نے بہت ڈرایا کہ 8 ماہ کا بچہ نہیں بچتا، بہت چھوٹی تھی نا، بہت چھوٹی تھی۔ چلے کبھی میں نا ختیجہ کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ پری میچور پیدا ہوئی تھی نا، تو اب ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا تنکے پہ بھی جان اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی بہت مہربان ہے نا، بہت مہربان ہے، قدردان ہے، اور ہاسپٹل سے پھر میں گھر آئی۔ اچھا آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنی ہے کہ اکثر لوگوں کو صرف مذاق ہی اڑانا آتا ہے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنا ہی آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، تو میں سمجھتی تھی شاید بڑے یوٹیوبروں میں یہ بات ہوتی ہے، یہ نہیں پتہ، ابھی تو ہم لوگوں کی شروعات ہے، بالکل ابھی تو ہم نے اس رسی کو پکڑا ہی نہیں، ابھی سے ہی ٹانگیں کھینچنے والے پیچھے لگ گئے ہیں۔ صبح میں نے لائیو کال کی تھی آج، تو آپ کو پتہ ہے
ایک تو میری طبیعت خراب تھی، اوپر سے 4 بچوں کی ماں ہوں میں، کوئی ان میرڈ یا سفر جی، اب میں کیا کہوں. تو تم سب جیسی نہیں ہوں میں نا، جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، جو مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ یہ ہو تو وہ ہو. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، میں ہاؤس وائف ہوں، میں بچوں کی ماں ہوں، میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں، کبھی کبھار مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے میری لائف میں انگلی اٹھانے کی اور میرے کام میں دخل دینے کی نا. تو بس یوٹیوب میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر، میں ان سے دور رہنا چاہتی ہوں، پھر بھی وہ میرے قریب آتے ہیں، اور جسٹ وہ اس لیے آتے ہیں مجھے ٹارچر کرنے کے لیے، بس نہ کہ میری سپورٹ کرنے کے لیے نا. مجھے ٹارچر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان لوگوں کو مجھ سے دور کرنے آتے ہیں جو میری بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں نا، ان سب کو مجھ سے دور کرنے آتے ہیں. اگر وہ سن رہے ہیں میرا یہ ولاگ تو ان سے گزارش ہے، وہ سمجھ تو گئے ہوں گے، پورے یوٹیوب میں ایک ہی وہ انسان ہے جو میرے پیچھے ہے نا، تو اس کی مہربانی کہ وہ مجھ سے دور رہے نا، میں اس جیسی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. تو اچھا خیر ہے، پھر میں گھر آئی ہوں تو سب کو یہاں بھوک لگی ہوئی تھی، تو کھانا تیار تھا تو سب نے کھانا کھایا. اور یہاں ختیجہ کو ذرا میں دکھا رہی تھی، یہ دیکھیں ختیجہ کس طرح سے بوتل کی دیوانی ہے کہ، اور سراج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کولڈ ڈرنکس کا، بوتلوں کا، ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کیا ہے. اچھا خیر، میں آپ کو ہاسپٹل کی بات بتا رہی تھی، وہ تو وہیں رہ گئی نا. خیر مجھے یہاں یہ لوگ لے تو گئے، میرے دل میں وہم ڈلوا دیا. میں انہیں بتا بھی رہی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اپنا پتہ ہے نا میری طبیعت کا. تو سب کہہ رہے تھے نہیں نہیں سراج کا بھیا آ رہا ہے. میں نے کہا خیر ہے، استغفار، ابھی ختیجہ اتنی چھوٹی ہے، سراج کا بھیا کیسے آ سکتا ہے. تو خیر دراصل وہ سب بھی مجھے نا میرا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خیر ہاسپٹل گئے ہم لوگ، تو مس صدف تھی وہاں جنہوں نے میرا چیک اپ وغیرہ کیا. تو ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، جسٹ مجھے واؤنٹنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے ڈرپس وغیرہ لگی، اور طبیعت بہتر ہو گئی تھی تو پھر میں گھر آ گئی تھی نا. تو سب کا جو وہ تھا نا وہم تھا نکل گئے میرے گھر والوں کا، تو سب ہنسنے لگ گئے. تو اب پھر میں گھر آ کر ان پر ہنسی نا. میں نے کہا دیکھو آپ لوگ کیا سمجھ رہے تھے.